اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیث علیہ السلام کا قصہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں گرفتار رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ جبرائیل امین نے فرمایا، اللہ پاک آپ کو ایک فرزند عنایت کرے گا، اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار بنی آدم پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 500 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ حسن و صورت اور خوبی و سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل ان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور وصیت کی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان واقع ہوا، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو بھی کشتی میں رکھنا جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ ایسا ہی کریں۔ اور حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبانی بہشت کا احوال سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا تھا اور آپ لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر وظائف اور عبادات میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے۔ بعض حضرت شیث علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آ گئے، بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب ان کی عمر 912 برس ہوئی تو دنیا سے رخصت فرما گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں سے یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں: اول تو خدا کو پہچاننا، دوسرے نیک و بد کو جاننا، تیسرا بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھا ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ رحمی یعنی لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹا غصے کو حد سے نہ بڑھانا، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھواں گناہوں سے پرہیز کرنا اور مصیبتوں میں صبر کرنا، اور نوواں شکر الہی کا ذکر کرنا۔